بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان بالرسول کے تحت ہماری گفتگو دلائل النبوہ سے متعلق جاری ہے، اور اس ضمن میں بھی ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سیرت اور اخلاق سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پہلو بہت ہی جامع، واضح اور بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اس پہلو سے کوئی انسانوں میں کوئی شخص، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو عام حالات میں دیگر انسانوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دیگر انبیاء کرام کی بھی زندگی میں وہ جامعیت نظر نہیں آتی، نہیں ملتی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہاں اسی تناظر میں یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور پاکیزگی کی ایک دلیل آپ کے سچے ہونے اور پاکیزہ اور جامع الکمالات ہونے کی ایک دلیل آپ کی اپنی تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یعنی آپ کی سیرت اور شخصیت، یعنی آپ کی زندگی اور وہ ایام جنہیں آپ نے اپنے دوست دشمن کے مابین بسر کیا۔ آپ پر دشمنوں کے بہت سے الزامات تھے، مخالفین نے مختلف الزامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے، لیکن کسی نے آپ کی صداقت پر شبہ نہیں کیا۔ کسی بڑے سے بڑے دشمن کو یہ یارہ نہیں ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کے الزام سے متہم کرے۔ صداقت گویا آپ کا ترائے امتیاز تھی۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا توحید اور ایمان کی اسلام کی طرف، تو ایک ایک قبیلے کو اہل مکہ میں سے مخاطب کر کے کہا کہ ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ۔ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ وادی میں ایک فوج ہے، وادی میں اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے، تیار فوج کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے، میری یہ بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان، پورے مکہ کے باشندوں نے، وہاں جتنے لوگ جمع تھے، سب لوگوں نے بیک زبان کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، اب تک ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہو۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اپنی تصدیق قوم سے لے لی، یہاں دعات کے لیے، داعیان دین کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ اپنا پیغام اور دعوت لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اپنی شخصیت کی ثقافت کو منوایا جائے، یعنی قابل اعتماد بنا کر پیش کیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے معاشرے سے دعوت دینے سے پہلے یہ تصدیق لی کہ میری بات کو آپ لوگ مانیں گے یا نہیں، مجھے سچا مانتے ہیں یا نہیں۔ سارے لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جاہلی معاشرے نے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ کے دشمنوں نے ایسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محل استشہاد یہ ہے کہ پورے مکہ کے افراد نے جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، آپ دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو صادق اور سچا تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ اعتراف برملا کر رہے ہیں کہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ آپ کے دشمنوں نے ایسے مواقع پر بھی آپ کی صداقت و امانت کا اعتراف کیا جبکہ انہیں اس سے نقصان پہنچا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے جانا سنا
کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو قافلہ تھا ان لوگوں نے ہرقل کے جو جوابات دیے اس میں اس سوال کا بھی جواب تھا کہ کیا تم اسے جھوٹ سے متہم کرتے ہو؟ انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہم نے ان پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں دیکھا۔ ابو سفیان، اس کے تمام رفقا، ہرقل نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں، دغا دیتے ہیں، غداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ حل یغدرو کا میں نے کئی ترجمہ کیا، سارے معنی داخل ہیں۔ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کیا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو جہل نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھوٹلاتے، یعنی آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، لیکن جو دعوت لے کر آپ آئے ہیں اس کو جھوٹلاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی اعتبار سے ابو جہل نے بھی کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کی دعوت کو ہم نہیں مان سکتے۔ اسی طرح ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے یہ شہادت دی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ وحی نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرب اصحاب کو اسلام کی دعوت دی، جو آپ سے قریب تر لوگ تھے ان کو پہل آپ نے دعوت دی۔ یہ دعوت کا خفیہ مرحلہ تھا، اس وقت آپ اعلان علانیہ طور پر دعوت نہیں دے رہے تھے، خفیہ طور پر اپنے قابل اعتماد لوگوں کو آپ نے دین اور توحید کی تعلیم دی۔ اس مرحلے میں آپ کا ساتھ دینے والے وہ لوگ تھے جنہیں آپ کی سچائی اور اخلاقی بلندی کا پورا تجربہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی لمبی مدت سے ایک شخص کو جانتا ہے اور اچانک وہ اگر کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے جو روایت سے ہٹ کر ہے، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو جو آپ سے قریب تر لوگ تھے ان کو بھی جب آپ نے دعوت توحید اور اسلام پیش کیا تو ان کے لیے بھی اسے قبول کرنے میں یہ بات سامنے موجود تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے پرانے روایتی دین کو چھوڑ کر اسے قبول کر رہے ہیں۔ یہ ایک مذہب کو، دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا کوئی چلتے پھرتے یا دوست کی دلجوئی والا معاملہ نہیں ہے کہ وقتی طور سے بہلانے پھسلانے یا دل رکھنے کے لیے کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے، بلکہ اس معاملے کو وہ بھی اچھی طرح سمجھتے اور جانتے تھے کہ باپ دادا کے دین اور طریقے کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور یقیناً انہیں یہ بھی اندازہ رہا ہوگا کہ ابھی یہ چیز خفیہ طور سے چل رہی ہے، جب یہ چیز بے نقاب ہوگی، لوگوں کے سامنے آئے گی تو ہماری مخالفت ہوگی، ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ ہوگا، اور جو آبا و اجداد کے دین پر چلے آ رہے ہیں وہ اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ ان سب امکانی خطرات جو بعد میں یقینی بھی ہو گئے، ان خطرات کے باوجود، سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود کہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لینا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ان کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ کی دی ہوئی دعوت غلط اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، ناحق اور باطل کا اس میں امکان ہی نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ دنیا میں آگے کہہ رہے ہیں، یہ دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالحلیم اویس کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی کو شوہر کے وہ اسرار بھی معلوم ہوتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین کو جو محبت تھی دنیا میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوئی۔ انسان سے، اس سے پہلے میں نے ایک قول اور خود انہوں نے بعض مقامات پر نقل کیا، والٹر کا قول، کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو اور خاندان کے لوگوں میں عظیم نہیں ہوتا، لیکن ایک مستشرق اسمتھ نے کہا، یا سورٹ اسمتھ اس طرح کا کچھ نام ہے، اس نے کہا کہ اس قاعدے سے، عام قاعدے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات مستثنا ہے، کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو جتنا زیادہ قریب رہا اس کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور عظمت اتنی زیادہ اور بلند رہی۔ یہاں بالکل برعکس ہے، اور وہی بات یہاں دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ انسان سے سب سے زیادہ قریب بیوی ہوتی ہے، اور بیوی ان چیزوں کو بھی شوہر کے بارے میں جانتی ہے جو دوسرے افراد نہیں جانتے، یعنی عیوب کی اور خامیوں کی باتیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں، مومنین کی مائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے محبت، عقیدت رکھتی تھیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی بیوی نے کسی شوہر کو اس طرح سے چاہا ہو، اس طرح محبت کی ہو، اس طرح اعتماد کرتے رہے ہو۔
کہ اس شخصیت کے اندر کوئی جھول، کوئی خامی، کوئی نقص ایسی ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہم ان پر کوئی الزام عائد کر سکیں۔ ہاں، اگر آپ کی دعوت میں ذرا بھی جھول یا نقص ہوتا تو آپ کی بیویوں یعنی امہات المومنین کو ضرور اس کا علم ہو جاتا اور وہ اسے بیان کرتی۔ صحابہ میں یہ قریب تر لوگوں میں سب سے پہلے امہات المومنین کا تذکرہ کیا، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو 15 سال آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں، اور جب آپ نے وحی کے پہلی وحی کے نزول کے بعد ان سے کہا کہ خشیت علی نفسی، بخاری کی روایت ہم سن چکے ہیں، تو کیا جواب دیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 15 سال کی رفاقت کے بعد؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، نوائب حق کے راستے کی تکلیفوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جن کے جو معدوم ہیں، جن کے پاس محروم ہیں، ان کو کما کر دیتے ہیں۔ ایسے شخصیت کو قانون قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے شخص کو تکلیف اور پریشانی آئے، رسوائی آئے، اس کا انجام کوئی خراب انجام ہو، ناممکن بات ہے۔ تو گویا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کریمانہ کا اعتراف کیا، اظہار کیا، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ یا اس یقین کا اظہار کیا کہ جو ایسا ہوتا ہے اس کا انجام برا نہیں ہو سکتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ رسوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امہات المومنین کی شہادت۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ دیگر امہات المومنین کے بیانات بھی ہم سنتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ کا ذکر ہو سکتا ہے آگے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص تھے، 10 سال کی عمر سے تا حیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھے۔ تمام صحابہ کے بعد 84 میں ان کی وفات ہوئی، یہ آخری نہیں ہے، آخر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 110 ہجری تک ایک صحابی حضرت طفیل موجود تھے، تو 84 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم و بیش 70 سال سے زیادہ یہ آپ کی حضرت انس بن مالک زندہ رہے، لیکن اس طویل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب کہیں ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو رونے لگتے، آنسو بہاتے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیانات دی ہیں، دنیا میں کسی اور خادم نے اپنے مخدوم کے بارے میں نہیں دیے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تذکرہ ہوتا رونے لگتے تھے، آپ کی محبت و عقیدت سے میں گھر کر، اور آپ کی جدائی سے گویا غمزدہ ہو کر۔ یہ نوحہ کے اعتبار سے نہیں، یہ آپ سے انتہائی وارفتگی کا اظہار تھا کہ دن گزرنے کے بعد اس محبت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اور اضافہ ہوتا رہا۔ ایک شخص جو بچپن سے 10 سال کی عمر سے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب رہا، اور آپ کی ایک نشست و برخاست اور چلنے پھرنے، مجلس، تنہائی اور مختلف مواقع پر آپ کی معیت میں رہا، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص اگر کوئی انسان ایسے کسی انسان کے ساتھ رہے تو اس کے عیوب پر، خامیوں پر اس کو ضرور واقفیت حاصل ہوگی۔ لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات حدیث کی کتابوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کی سیرت کی عظمت اور آپ کی تاریخ کی خوبیاں بیان فرماتے ہیں۔ خالص اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ایک خادم مخدوم کی جس طرح سے خادم کی حیثیت سے حضرت انس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تعریف و توصیف، ستائش اور عقیدت و عظمت کا اظہار و اعتراف کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی خادم کسی مخدوم کی نہیں کرتا۔ خالص سماجی معیار سے غور کیجئے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نمایاں ہوئی۔ بڑی پیاری بات اور اہم بات ہے۔ کوئی انسان اگر شعور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں کا بھی مطالعہ کرے تو بلا تردد، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو وہ آپ کی عظمت اور شخصیت کی بلندی کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کی سچائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہم آخر میں جانیں گے بہت سارے مستشرقین، مخالفین نے اس کا اعتراف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے کردار کی خوبیوں کو، جامعیت کو کھل کر
قبول کیا کہ آپ سے زیادہ کامل، آپ سے زیادہ بہتر شخصیت تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ سماجی معیار سے انسان کی عظمت و اصلیت کا اظہار اس مثبت اخلاقی تاثیر سے ہوتا ہے جو معاشرے میں وہ چھوڑتا ہے۔ اس کی ذات سے معاشرے کی اخلاقی، نفسیاتی اور فکری رفتار پر جو عکس پڑتا ہے اس کے ذریعے بھی اس تاثیر کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کی عظمت و اصلیت کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس مسئلے پر ایک اور پہلو سے غور کیجیے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے حضرت انس کا اور امہات المومنین کا جو تذکرہ کیا، یہاں میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شاید انہوں نے کسی مقام پر خود بھی کیا ہے، کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ نے ایک موقع پر منہ بولو بیٹا بنا رکھا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے آپ کے اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے، یہ وضاحت کر دی گئی سورۃ الاحزاب میں۔ ان کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس تھے، آپ نے آزاد کیا، لیکن جب ان کے سگے باپ اور چچا پہنچے ان کو لینے کے لیے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت بھی دے دی کہ بیٹا اگر چاہے تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جا سکتا ہے، تو بیٹے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا، اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا۔ ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آپ کو زیادہ محبوب تھا۔ اب سوچئے کہ قریب کا ایک شخص، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نوخیزی اور نوعمری کا زمانہ تھا ان کا، اپنے سگے باپ اور سگے چچا کے مقابلے میں ایک شخصیت کو ترجیح دینا، یہ ان کی طرف سے عملی اور فکری اعتراف ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کے مقابلے میں باپ کے سایے اور باپ کی معیت کو بھی وہ ناقابل قبول مان رہے ہیں۔ کتنی بڑی گواہی ہے یہ، اور ایسی گواہیاں آپ کی تاریخ اور آپ کی شخصیت میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس مسئلے پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے۔ معمولی عقل بھی یہ ضرور تسلیم کرے گی کہ جس مدرسے سے اخلاق و کردار اور صلاحیت و استعداد سے مالا مال شاگردوں کی ایک عظیم جماعت تیار ہوئی، وہ یقیناً ایک مثالی مدرسہ ہوگا۔ کہتے ہیں الولد سر ابی، بیٹا باپ کا بھید ہوتا ہے، اسی طریقے سے شاگرد اپنے استاذ کے نظریات، افکار اور کردار کا ایک عکس پیش کرتا ہے۔ جس مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھتا ہے، جہاں تعلیم حاصل کرتا ہے، اس مدرسے کی چھاپ اور اس کے اثرات اس کی شخصیت پر، اس کی فکر پر ضرور نظر آتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ شاگردوں پر جو اثر پڑتا ہے، اس تناظر میں دیکھیں تو شاگردوں کے معیار اور ان کی فکری و عملی حیثیت سے یقیناً ان کے معلم اور ان کے مدرسے کا معیار واضح ہوتا ہے۔ اس چیز کو سماجی نقطۂ نظر اور عقلی منطق دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس مقام پر سماجی اور عقلی معیار کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی یہ قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ ہے ہی، ہم عقلی پیمانے پر اور سماجی اور معاشرتی پیمانے پر ایک انسان کو پرکھنے، اچھا برا چھوٹا بڑا جاننے کا جو معیار ہے، اس معیار پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سماجی اور عقلی معیار پر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو عقلی طور سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معیار پر بھی سچے رسول اور صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی، اب اس معیار پر، سماجی اور عقلی اس معیار پر آپ دیکھیے کہ آپ کے مدرسے میں آپ کے زیر تربیت جن لوگوں نے بود و باش اختیار کیا، جو پروان چڑھے، ان کا کیا معاملہ تھا۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کے درمیان اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ جو معاشرہ سب سے زیادہ جاہلیت کا شکار تھا، سب سے زیادہ گمراہی میں گھرا ہوا تھا، اور انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ صرف 23 سالہ عہد نبوت کی تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے ایسا بن گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس سماج کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکیزگی، طہارت، عظمت، بلندی، عفت، صداقت اور مختلف قسم کے اعلیٰ اخلاقی معیار پر کوئی دوسرا سماج، کوئی دوسری شخصیات نظر نہیں آتی انبیاء کے بعد۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ اس معیار پر جو یہاں تذکرہ کیا،
کہ ایک معلم کا اثر شاگردوں پر آتا ہے، اس اعتبار سے غور کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سیرت کا عکس آپ کے شاگردان یعنی صحابہ کرام میں نظر آتا ہے، جو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ اور آپ کی بھی عظمت کا ایک چھاپ پیش کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ طبقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو مجروح کرنا چاہتا ہے رفض و تشیع کے آڑ میں نام پر، اور حقیقت میں وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے اصحاب کرام کو مجروح کرتا ہے، اور اس عمل کا مقصد پوری دین کی بنیاد کو ڈھا دینا ہے۔ اور حقیقت میں یہ رافضیت اور تصوف جو ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ اسی لیے وجود میں آئے کہ اسلام کو اور اہل اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اسلام کو کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے اس میں ایسی دخل اندازی کی جائے کہ اصل اسلام مٹ جائے اور مجروح ہو جائے۔ چنانچہ ان کا ایک بڑا نشانہ صحابہ کرام ہے، اور اس نشانے اور ہدف کا وہ لوگ اعلی کار بنتے ہیں جو ان کی الٹی سیدھی باتوں کو دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر یا اس سے اپنے طور سے اپنے مقصد کے مطابق استنباطات کر کے اہل سنت والجماعت اور لوگوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کا ایسا معاملہ ہے جو منفی نتیجہ اور تصویر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید کی شخصیت کو عنوان بنایا جاتا ہے، جبکہ اس کا ہمارے دین حلال حرام شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب اس میں الجھ کر لوگ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام کی شخصیت کو مجروح کر کے اللہ کی توحید، اتباع سنت اور دین کے وہ مباحث اور مقاصد جس کے ذریعے سے ہماری شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، ہم کو درجات کی بلندی ملتی ہے، ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے ہٹا کر ایسی مباحث میں ہمارے نوجوانوں کو جو ہے الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، اصل مقاصد سے آدمی کا ذہن ہٹ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام کی ساری سچائیاں اور مقاصد اسی یزید کی شخصیت میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج بعض شہروں میں سے خبریں ملتی ہیں کہ ہمارے نوجوان اسی میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ تاریخی اعتبار سے کون سی بات صحیح اور کون سی غلط ہے اس کو چھوڑ کر بھی اگر ہم غور کریں، ابھی ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ دین کے اصل مقاصد کیا ہیں، صحابہ کا مقام اللہ اور رسول نے کیا متعین کیا ہے، قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہوئے ہم کو اسے قبول کرنا۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اور ہم صحابہ کرام کو مجروح کر رہے ہیں تو بالواسطہ طور پر غیر محسوس طریقے پہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تعلیم پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی ناقص، ادھوری اور ناکامیاب رہی کہ آپ کی وفات پاتے ہی صحابہ کرام دین سے پھر گئے روافض کے عقیدے کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن حقیقت ایسی ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کے مطابق انبیاء کے بعد دنیا کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچے مرتبے کا طبقہ تھا، اور یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی سیرت کی تاثیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی اس کے انسانی معیار اور آپ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت دیکھیے تو اول وہلہ میں ایسے چند حقائق سامنے آتے ہیں جنہیں تاریخ نے صرف یہی محفوظ کیا ہے، اور وہ صرف آپ کی سیرت میں اس طرح مکمل ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم آگے اب اس معجزے کی چند نکات اور پہلو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ پر سچا اور ٹھوس حکم لگایا، اور صحابہ نے آپ کے ساتھ جس محبت اور اعتماد کا اظہار کیا اس کی نظیر تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ جس محبت اور اعتماد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا تو صحابہ کا یقین ہوتا تھا کہ آپ نے کہا ہے تو ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت علی وغیرہ کو بھیجا کہ فلاں فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے بالوں میں جو ہے خط ہے، تم نکالو۔ عورت سے جب پوچھا ان لوگوں نے، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تمہارے پاس خط ہے، اگر تم دیتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی آپ کو بے شمار مثالیں ملے گی کہ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ایسا ضرور ہوگا۔ تو جو اعتماد، جو یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کو تھا، ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس محبت اور اعتماد میں نہ تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا، نہ آپ کی موت اور وفات کے بعد۔ یہ رشتہ سیاست و مصلحت کے جھٹکوں سے برتر تھا کہ کوئی سیاسی اور سماجی مصلحت آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ پر اعتماد کا متزلزل ہو جائے۔ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اعتماد اس نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایمانی یقین تھا۔ صحابہ نے ہمیشہ آپ کو اپنا امام اور اسوہ اعلیٰ سمجھا،
اختلاف کے موقع پر آپ کا فرمان تلاش کرتے، جب آپس میں اختلاف ہوتا آپ کا فرمان دے، آپ کا فرمان مل جاتا تو بلا چوں چرا فیصل کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتے اور ہر معاملے میں اسی کو فیصلہ کن سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اب ہماری رائے سمجھ سوجھ بوجھ کے جتنا بھی خلاف ہو، دنیا کے اقوال کے کتنا بھی خلاف ہو، رسول کا فرمان ہے وہی ہمارے لیے فیصل ہے۔ اس صحابہ کا ایمانی مزاج تھا۔ ہاں، ان اصحاب کو اگر دیکھا جائے تو چوٹی کے لوگ تھے۔ اب یہاں پہلو یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ گروہ اندھی عقیدت کے شکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتماد کرتا تھا؟ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ اپنے مشائخ اور قبر کے مجاورین کے پاس جا کے آنکھ بند کر کے ان کی الٹی سیدھی ساری باتیں قبول کر جاتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ان کے بارے میں ان کو اندھی عقیدت ہے۔ کیا صحابہ کا معاملہ ایسا تھا؟ جی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی زیرک، انتہائی ذہین، اعلیٰ ترین دماغ کے لوگ تھے۔ جیسا کہ آگے ہو رہا ہے کہ ان میں ہر شخصیت کو آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی سطح پر وہ عظیم اور بے مثال نظر آتا ہے۔ ان اصحاب کو اگر دیکھا جائے تو چوٹی کے لوگ تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں معلوم ہوتے تھے۔ خود ہر صحابی اور صحابہ کی جماعت سب سے بہتر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں یہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پہلو سے عظیم تھا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پہلو سے عظیم تھا، کسی نہ کسی کے اندر، ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں، امتیازی شان تھی، لیکن جس کے تمام پہلو عظیم تھے۔ صحابہ کچھ پہلو سے عظیم ہیں، ایمانی اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور بعض امتیازی شان رکھتے ہیں، لیکن وہ شخصیت جو ہر پہلو سے، جس کے تمام پہلو عظیم تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ صداقت میں امانت ہو، سخاوت ہو، مروت ہو، وفاداری اور اس طرح کے دوسرے بلند و بالا اوصاف و محاسن آپ کا سراپا بن گئے تھے۔ یعنی آپ تمام خوبیوں میں اعلیٰ درجے کے ساتھ تمام خوبیوں کے جامع تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی ذات بابرکات کو انسانی تہذیب و تاریخ میں سب سے برتر مقام حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک اور زاویے سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں سماج کے معیار اور اس کی اقدار میں تبدیلی کے ضمن میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کسی نمایاں مقام یا اقتصادی، سماجی، سیاسی اور فکری زندگی کا اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے عمر کے ابتدائی مرحلے میں کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنا مقصود حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ میں پچھلے دروس میں اپنے الفاظ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے ان کی عبارت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور معاشرہ اس تبدیلی کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ اسے کوشش کرنے والے کا فطری حق اور اس کی جد و جہد کا ثمرہ تصور کرتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر، بڑا عالم یا یونیورسٹی کا ذمہ دار اپنے منصب پر پہنچنے کے بعد جس گھر میں رہتا ہے، جو لباس پہنتا ہے، جس موٹر اور گاڑی میں بیٹھتا ہے اور جو کھانا کھاتا ہے، وہ یقیناً اس کی پہلی زندگی سے مختلف اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور معاشرہ اس کے اس رویے کو ناپسند کرنے کے بجائے اسے اس کا حق اور پچھلی جد و جہد کا ثمرہ قرار دیتا ہے۔ لیکن تاریخ میں کوئی ایسا باعظمت انسان نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں وہ توازن و یکسانیت ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہے۔ آپ کی مبارک زندگی اس پرسکون دریا کی مانند ہے جس کی روانی میں دولت کی تیز ہواؤں، غربت کے سخت جھونکوں، ظلم اضطراب کی آزمائشوں اور فتح و کامیابی کی مسرتوں سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی اور چال اور رفتار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ آپ کی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے معیار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اقتصادی زندگی میں آپ ہمیشہ کمتر اور معمولی معیار پر راضی رہے اور مسکنت کی زندگی اور مسکنت کی موت کو پسند کیا، مسکینی کی۔ آپ کا بستر ایک معمولی چٹائی سے عبارت تھا جس سے آپ کے جسم پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ ہجرت اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد دونوں ادوار میں آپ اسی پر سوتے تھے۔ دونوں ادوار میں آپ کے کھانے پینے اور لباس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ خانگی زندگی میں جو انتظام آپ نے پسند فرمایا اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جد و جہد سے بھرپور زندگی کی منزلیں آپ نے کس لیے طے فرما رہے تھے؟ آپ کی نظر میں اس زندگی کا کوئی اپنا اقتصادی یا سماجی مقصد نہ تھا، نہ ہی دنیا کی کوئی غرض آپ کے سامنے تھی۔
بلکہ آپ کے پیش نظر وحی الہی کے مطابق دعوت و تبلیغ کا وہ عظیم مقصد تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ اللہ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا۔ اور اس طرح دین کی تبلیغ کے بعد لوگوں کو گواہ بنا کر دنیا سے کچھ لیے بغیر آپ رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ آپ کی صداقت کی دلیل پیش کرتی ہے۔ اگلے درس میں ہم آپ کے اخلاق کے بعض پہلوؤں کو سرسری طور سے انشاءاللہ دیکھیں گے جس سے آپ کی جامعیت واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔